اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جہنم مثوى للكافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ 24ویں پارے کی یہ پہلی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر کفار اور مشرکین کے اس تصور کو اور اس کانسیپٹ کو رد کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور جب سچی بات اس کے پاس آئے تو انکار کر دے۔ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ تو جو لوگ اس طریقے کا تصور رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کل قیامت کے دن اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر ان کفار و مشرکین سے یہ پوچھا جائے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب ان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ذرا مجھے تم یہ بتاؤ، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي۔ مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ کے پہنچائے ہوئے نقصان کو یہ روک سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں اس کو؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہیں، کوئی بھلائی کرنا چاہیں تو کیا اس کی بھلائی اور اس کی رحمت کو یہ روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اور بھروسہ رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ تعالیٰ تمام روح کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، اور جن کو ابھی موت نہیں آتی ہے ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر لیا انہیں اپنے پاس روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روحوں کو ایک متعین وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی نیند کی حالت میں بھی انسان کو ایک لیول کہہ لیجئے، ایک درجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ موت کا درجہ ہوتا ہے۔ جس کی حیات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی حیات نہیں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو نہیں چھوڑتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ ماضی میں انسان نے اگر غلطیاں کر لی ہیں، گناہ کر لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف فرمائیں گے، اس لیے انسان شرک کو بھی چھوڑ دے اور پھر چھوڑنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ معاف فرما دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب قیامت میں سور پھونکی جائے گی تو اس وقت آسمان میں زمین میں جتنے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ سوائے وہ جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو پل بھر میں کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگیں گے۔ یعنی پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ہوش اڑ جائیں گے، زندے تو مردے ہو جائیں گے، اور جو مردے ہیں ان کے اوپر بے ہوشی کی سی کیفیت ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو جو مردے ہیں ان کی بدن میں روح واپس آ جائے گی اور بے ہوش لوگ ہوش میں آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر یہ کیفیت نہیں طاری ہوگی۔ اب وہ کون ہے وہ اللہ کو معلوم ہے،
ممکن ہے کہ حضرت جبرائیل، حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام ہو، یا انبیاء اور شہداء مراد ہو، بہرحال یہ اللہ کو معلوم ہے۔ فرمایا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نام اعمال کو سامنے رکھ دیں گے، انبیاء اور تمام گواہوں کو حاضر کر دیا جائے گا، لوگوں کے درمیان بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کسی پہ کوئی ایک ذرے کا برابر کا ظلم نہیں ہوگا۔ اب جو گواہ ہوں گے وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، امت محمدیہ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، انسان کے ہاتھ پیر وغیرہ سب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت اور جہنم میں کیسے داخلہ ہوگا اس کا ذرا نقشہ کھینچا ہے کہ جہنمی آئیں گے تو ان کو دھکیل دیا جائے گا، اور جنتی جب آئیں گے تو ان کا استقبال ہوگا۔ اب یہاں سے آگے پھر سورہ غافر شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید ہیں، رسالت ہیں، اسی طریقے سے آخرت کے مضامین پہ زور دیا ہے۔ اس صورت کے اندر کفار قیامت کے دن حسرت میں ہوں گے اور قیامت کی ہولناکی سے وہ ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ کفار کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت اور 2 مرتبہ زندگی دی۔ 2 مرتبہ موت، ایک تو موت پیدائش سے پہلے والی جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، دوسری موت سے مراد زندگی کے بعد جو موت آتی ہے۔ اسی طریقے سے زندگی کا 2 مرتبہ، زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو پیدائش کے بعد کی جو زندگی ہے وہ زندگی، اور دوسری جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی پہ ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ اب جب یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو اس دوسری زندگی کا بھی انہیں یقین ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ دوزخ سے نکلنے کا اگر کوئی چانس نکل جاتا، کوئی راستہ نکل جاتا، فہل الی خروج من سبیل، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ کے چانس کے بعد دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کو ایسی مصیبت کے دن سے ڈرا دیجئے جو قریب آنے والی ہے، جب لوگوں کے کلیجے گھٹ گھٹ کر منہ کو آ جائیں گے۔ اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مان لی جائے۔ یعنی خوف اور گھبراہٹ سے ایسا لگے گا دل باہر آ رہا ہے، اور لوگ دونوں ہاتھوں سے پکڑ رہے ہیں کہ کہیں سانس کے ساتھ وہ دل باہر آ جائے۔ یہ کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیسی کیسی اس وقت حالت ہوگی یہ ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے ہولناکی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمعان کی تقریر کا ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے فرعون، ان پر فرعون کے مظالم بڑھنے لگے، اس کا ظلم زیادہ ہونے لگا، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اندیشہ ظاہر کر دیا، تب انہوں نے اپنے ایمان کو کھلم کھلا ظاہر کیا، ورنہ یہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے۔ یہ فرعون کے خاندان ہی سے تھے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، پہلے تو ایمان اپنا چھپا کے رکھتے تھے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ،
کیا تم اس ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، اور وہ تمہارے پاس دلائل بھی لے کر کے آیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، یعنی ان سب کے ہونے کے بعد بھی تم اس کو قتل کر دو گے؟ اور کہا کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کا جو اثر ہوگا وہ اسی پہ ظاہر ہوگا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر سچا ہوگا جس چیز سے وہ ڈرا رہا ہے اس میں تو کچھ تم پر آ ہی پڑے گا پھر۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف کذاب، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے گزر جانے والا ہو اور جھوٹ بولنے کا عادی ہو۔ پھر اس نے کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم آج تمہیں ایسی سلطنت حاصل ہے کہ زمین میں تمہارا راج چل رہا ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا، تو کون مدد کرنے والا ہوگا؟ اللہ کا عذاب آ جائے تو ہماری مدد کون کرنے والا ہوگا؟ فرعون نے اس پر کہا کہ ما اریکم الا ما ارى وما اتیکم الا سبیل الرشاد، جو مجھ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں وہی راہ دوں گا اور تم کو صحیح راستہ بتلاؤں گا۔ اس نے کیا کہا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم مجھے ڈر ہے کہ تم پر ویسا ہی دن نہ آ جائے جیسا بہت سے گروہوں پر آ چکا ہے، اور تمہارا حال بھی ویسا ہی نہ ہو جائے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، عاد اور سمود کا، اور ان کے بعد میں آنے والے لوگوں کا ہوا تھا۔ اور کہاں اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا ہے اور نہ کرنا چاہتا ہے۔ اے میری قوم مجھے تم پہ اس دن کا ڈر ہے جس میں صرف چیخ و پکار مچی ہوگی، یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر اس طرح بھاگو گے کہ کوئی بھی تمہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، جسے اللہ تبارک و تعالی راستے سے ہٹا دے تو اب اسے کوئی راستہ نہیں ہاتھ لگنے والا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، حضرت یوسف تمہارے پاس اس سے پہلے روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، تب بھی تم ان کی لائی ہوئی باتوں کے متعلق اسی ڈاؤٹ میں شبہے میں پڑے رہے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اللہ کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ان لوگوں کو گمراہی میں ڈالے رکھتا ہے جو حد سے زیادہ گزرے ہوں اور شک میں پڑے رہتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم میں کیا منظر ہوگا، صبح و شام کیسی تکلیفیں ہوں گی، قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا، اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق اور آسمان و زمین کی تخلیق کے بارے میں ذرا سا سمجھایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق یہ بڑی مشکل ہے، بڑی چیز ہے، یا انسانوں کی تخلیق۔ حالانکہ انسان چھوٹا ہے، چھپٹ کے انسان ہے، اس کو جب چاہے اللہ تبارک و تعالی بنا دے۔ تو جو اللہ آسمان و زمین کو بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت تو آنی ہی آنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس سلسلے میں غافل ہیں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ اللہ نے آگے فرمایا ربکم ادعونی استجب لکم، اگر تم اس سے مانگو تو اللہ نے فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں۔ ہاں، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں اور میرے بتلائے ہوئے راستے پہ نہیں آتے ہیں، دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ متکبرین ہیں، کل جہنم میں یہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے، خوار ہو کر کے داخل ہوں گے۔ اللہ نے آگے فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین،
وہ ذات تو ہمیشہ ہمیش ہے، ہمیشہ ہمیش سے تھی اور ہمیشہ ہمیش رہے گی، بس اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارو۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فصلت حامیم سجدے کا آغاز فرمایا ہے، اور اسی صورت کے آغاز میں زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ میں تو ہو گئی تھی، لیکن جو تفصیلی احکامات ہیں، ڈیٹیلز آرڈر ہیں، وہ مدینے میں آ کر کے وارد ہوئے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش ہم نے 4 دن میں کی ہے، اور زمین کی پہلے تخلیق ہوئی، پھر اس کے بعد 2 دن کے بعد زمین پہ جو پہاڑ اور دوسری انسانوں کی ضروریات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور پھر 2 دن میں 7 آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دیا، یعنی کل 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پوری کائنات کی تخلیق فرما دی۔ اللہ نے آگے فرمایا آیت نمبر 25 کے اندر، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے دنیا میں ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو اچھا بنا دیا، چنانچہ دوسرے جنات اور انسان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو گناہ پہ آمادہ کرنے کے لیے کچھ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اور انسان بھی ہوتے ہیں جو گناہوں کے لیے اکساتے رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ گناہ کو اچھا بتانے کے لیے وہ الگ الگ قسم کے دلائل دیتے رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ داعی کے لیے کیا صفات ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات ذکر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پہ ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ کوئی خوف دل میں نہ لاؤ، کسی بات کا غم نہ کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان ایمان والوں میں سے، ان داعین میں سے بنائے جن کے اندر یہ صفات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔